ایڈولف ہٹلر کی کہانی 20ویں صدی کے یورپ کے پس منظر میں سامنے آنے والی ایک تاریک اور گھمبیر کہانی ہے۔ 1889 میں آسٹریا میں پیدا ہوئے، ہٹلر کی ابتدائی زندگی جدوجہد اور مستردوں سے گزری۔ فنکار بننے کا ان کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب انہیں ویانا اکیڈمی آف فائن آرٹس کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ دنیا کو بہت کم معلوم تھا کہ یہ دلخراش فنکار تاریخ کے دھارے کو انتہائی خوفناک انداز میں تشکیل دے گا۔ ہٹلر کا اقتدار میں عروج پہلی جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا۔ ناراضگی، قوم پرستی اور یہود دشمنی کے زہریلے آمیزے سے اس نے جرمن ورکرز پارٹی میں اپنے بنیاد پرست نظریات کے لیے ایک پلیٹ فارم تلاش کیا۔ ہٹلر کی مسحور کن تقریری مہارت اور پروپیگنڈا مشینری نے اسے روشنی میں ڈالا، ایک نجات دہندہ کے لیے بے چین قوم کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لی۔ 1933 میں جرمنی کے چانسلر کی حیثیت سے ہٹلر نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ نسلی طور پر خالص آریائی معاشرے کے بارے میں ان کا وژن یہودیوں کے خلاف امتیازی قوانین کے نفاذ کا باعث بنا، جس کا اختتام نیورمبرگ کے بدنام زمانہ قوانین پر ہوا۔ ظلم و ستم میں شدت آئی۔ کرسٹل ناکٹ کا آغاز ہوا، جہاں یہودیوں کے کاروبار، گھروں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے ساتھ ہی دنیا افراتفری میں ڈوب گئی۔ ہٹلر کے توسیع پسندانہ عزائم خاک میں مل گئے جب اس نے پڑوسی ممالک پر حملہ کیا، دہشت گردی اور تباہی پھیلائی۔ 1941 میں آپریشن بارباروسا کے ساتھ اہم موڑ آیا، جب ہٹلر نے سوویت یونین کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا، جس کے نتیجے میں ایک ظالمانہ اور مہنگا مشرقی محاذ بنا۔ ہولوکاسٹ، ہٹلر کی تاریک ترین میراث، منظم طریقے سے سامنے آئی جب نازیوں نے حتمی حل کو نافذ کیا۔ 60 لاکھ یہودی، لاکھوں دیگر کے ساتھ، حراستی اور قتل عام کے کیمپوں میں ناقابل تصور ہولناکیوں کا نشانہ بنے۔ جنگ کا رخ جرمنی کے خلاف ہوا تو ہٹلر کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ برلن میں ان کا بن کر ٹوٹتی ہوئی حکومت کا مرکز بن گیا۔ اپریل 1945 میں اتحادی افواج کے بند ہونے کے بعد ہٹلر کا دہشت گردی کا دور ختم ہونے کے قریب تھا۔ انصاف کا سامنا کرنے کے بجائے اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا انتخاب کیا۔ ایڈولف ہٹلر کی کہانی میں بہت سے اخلاقی اسباق ہیں جو انسانیت کے لیے احتیاطی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ غیر چیک شدہ طاقت کا خطرہ۔ جب لیڈر غیر چیک شدہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور ایک کمزور آبادی کو جوڑ توڑ کرتے ہیں تو یہ تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ہٹلر کا نظریہ تعصب، نسل پرستی اور یہود دشمنی پر مبنی تھا۔ ہولوکاسٹ نفرت اور امتیاز کے تباہ کن نتائج کی ایک واضح یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے۔ یہاں اخلاقی سبق یہ ہے کہ تعصب اور عدم برداشت کو مسترد کر کے ایک ایسے معاشرے کو فروغ دیا جائے جو تنوع اور شمولیت کی قدر کرتا ہو۔ ہٹلر کے مظالم جرمن آبادی کے ایک خاصے حصے کی حمایت سے کیے گئے۔ اخلاقی سبق، جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کے بتدریج انحطاط کے خلاف چوکنا رہنے کی اہمیت ہے۔ بے حسی اور خوش فہمی انتہا پسندانہ نظریات کو جڑ پکڑنے اور پنپنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ہٹلر نے بڑے مہارت سے پروپیگنڈے کا استعمال رائے عامہ کو جوڑنے اور شخصیت کا فرق پیدا کرنے کے لیے کیا۔ اخلاقی سبق، میڈیا کی خواندگی اور باخبر شہری کی اہم ضرورت ہے۔ غلط معلومات اور انتہا پسندانہ نظریات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کو معلومات کا تنقیدی جائزہ لینے قابل ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کی ابتدائی بے حسی یا مداخلت سے ہچکچاہٹ نے ہٹلر کو اپنی جارحانہ توسیع اور لاکھوں لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کی اجازت دی۔ اخلاقی سبق، ناانصافی اور مظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی کی سرحدوں سے باہر ہو۔ ہٹلر کی جارحانہ خارجہ پالیسی اور عسکریت پسندی بالآخر دوسری جنگ عظیم کا باعث بنی۔ اخلاقی سبق، سفارتکاری، تنازعات کے حل اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت ہے۔ اقوام کو جنگ کے تباہ کن نتائج سے بچتے ہوئے شکایات اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے باہمی تعاون سے کام کرنا چاہیے۔ ہٹلر کے مظالم ایسے افراد نے کیے جنہوں نے ان کی اخلاقیات پر سوال کیے بغیر احکامات کی پیروی کی۔ اخلاقی سبق، انفرادی ذمہ داری اور اخلاقی جرأت کی اہمیت ہے۔ لوگوں کو ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، چاہے اس کا ارتکاب اقتدار میں ہو۔
ہٹلر کی کہانی انسانی فطرت کے اندر تاریکی کے امکانات اور انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے احترام پر مبنی دنیا کی تعمیر کی اجتماعی ذمہ داری کی ایک واضح یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ ایڈولف ہٹلر کی کہانی غیر منظم نفرت کے نتائج اور انتہائی نظریات کی تباہ کن طاقت کی ایک احتیاطی کہانی ہے۔ یہ ایک سنجیدہ یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ انسانیت کو ان قوتوں کے خلاف چوکنا رہنا چاہیے جو تفرقہ اور نفرت کے بیج بونا چاہتے ہیں۔